کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بندھ باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل؟ معمر یہودی نے کہا محمد کا قتل ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھول۔ خدائے خدا کی قسم، معمر یہودی نے کہا میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں، تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور الیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ کل قریش کا ایک آدمی ہے۔ بوڑھے یہودی نے جواب دیا الیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قرظ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہے نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوحوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحوا نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے، اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب؟ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں، ہمیں محمد کی نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بندھ باندھنا ہے، سے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل؟ معمر یہودی نے کہا محمد کا قتل ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھول۔ خدائے خدا کی قسم، معمر یہودی نے کہا میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں، تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور الیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ بوڑھے یہودی نے جواب دیا لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قرظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوحوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحوا نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا، اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش غفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام وہ نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے خدا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔
میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحوا سے کہا، لیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور اسی برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاندیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے خدا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحوا شاید آپ کو لے آئی ہے، میں پیغمبر نہیں۔ کعب بن اسد۔ لیس بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیس بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے بےہودہ کی حاکمیت گی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے ہین گھوڑے اور ہمیں غلام یوحوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی ہین گھوڑے اور ہین غلام چھوڑ دے گا اور یوحوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے، بدی کو ختم کر رہا ہے، ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بتاؤ انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔
यूहावा ने कहा, उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है उक्रमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंग और जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। यूहावा मायूस न हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखीं। खालिद से इसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त दीनी है और रसूल अकरम को मैदान जंग में अजंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज यूहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनोमंद आदमी भी पांव जमाकर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी, और उन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठकर कुश्ती में पड़ती और कुश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठ होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, यूहावा ने सुनाया। रेत से लदे हुए झक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड़े आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के पर अलिफाड़ जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना अब भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पैसे गड़े में चले गए या दूसरी तरफ के पैसे ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से उठ गई कि इसका पहलू के बिल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई, में कलाबाजियां खाई गई। संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जिनाटों और उसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे ऊद आता। ताका मैं तन्हा ना रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे पीछे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के पांव जमते नहीं थे। यूहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। यूहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की दीवार थी। यूहावा इस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये निशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टुंड मन से सहराई दरख्त भी थे। यहां आंधी की चीखें ऐसी हो गई थीं जैसे बहुत सी औरतें चीख चला रही हों। बाज चीनें आंधी की लगती ही नहीं थीं। ये इंसानों की भी नहीं लगती थीं। वो चुड़ैलों आ दरिंदों की मालूम होती थीं। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसे इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई इसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आए। इसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया।
اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ کی ہی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے، وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف؟ کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چینے پیدا کر رہی تھیں۔ یوحوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی، وہاں دھکیل کر ایک طرف لے گئی، وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی اوٹ تھی، وہ آندھی کے تھیڑوہے سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی، اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک، اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحوا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اونٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحوا گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ کیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحوا نے اپنا چارہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھیں؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یوحوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟